نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک محبت دنال اچھی آواز دنال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا اچھی بات نہ سبحان اللہ کو آجی صاحب اتھے گیا اس سمجھا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا آج دا دن جڑا 12 ربیع الاول ہے نا آج کوئی رخصت نہیں کوئی معافی نہیں اچھی آواز نال سبحان اللہ آخنا تے تاں کم چل سی آکھو سبحان اللہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یا رسول اللہ او کتنے بخت والے لوگ سن یا رسول اللہ او کتنے بخت والے لوگ سن جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا جنہ دی
قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا حشر تک او پاک رواں سجدہ گاواں بن گیا حشر تک او پاک رواں سجدہ گاواں بن گیا جنہ رواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا جنہ رواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا اور سوکھا کر کے سمجھا دے ماں ابو قحافہ دا بیٹا ہے اللہ دے سونے پیغمبر دے لڑ لگ گئے خدا دی قسم کملی والے دی محبت نو دل وچ بسایا ابو قحافہ دا بیٹا مکے دی سرزمین تے پیدا ہونے والا جدوں کملی والے آمینہ دے لال دا نوکر بنیا رب نے ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے اللہ دی قسم عرب دے صحرا دے اندر ہٹھ چگان والا خطاب دا بیٹا عمر نام جدوں کملی والے دا نوکر بنیا اپنے دل دے اندر آمینہ دے لال نو بسایا رب نے فاروق اعظم عدالت دا تاجدار بنا دیتا ہے عثمان غنی اللہ دے پیارے پیغمبر نو اپنے دل وچ بسایا اللہ کریم نے ذوالنورین دو نورا والا بنا دیتا ہے میرے بھائیو ابو طالب دا بیٹا فاطمہ بنت اسد دا شہزادہ علی جس دا نام ہے جدوں کملی والے نو اپنے دل وچ بسایا سونا آمینہ دا لال بختاں والا برکتاں والا جدوں علی دے سینے وچ آباد ہویا ہن علی صرف ابو طالب دا بیٹا نہیں رہا ایک عام بندہ نہیں رہا بلکہ اللہ نے سارے جہان دے ولیاں دا امام بنا دیتا ہے اے کملی والے دا فیضانے جس جس نسل دے وچوں جس جس سینے وچ میرے آقا گزر دے گئے نے اللہ دی قسم او سینہ آباد کر دے گئے نے پھر میں کیوں نہ کہاں کہ جنہ رواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا جنہ رواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھام سویرا ہو گیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہر ایمان والا آپے جان دے اج او دن نے جس دن دے صدقے کائنات نو رب نے بہار عطا فرمائی اللہ دی قسم کملی والا آمینہ دا لال نبیاں دے تاجدار تشریف نہ لے کے ہوندے رب آپ نو نہ بناندا حضور دنیا تے جلوہ گر نہ ہوندے قسم خدا دی کہہ کے منبر رسول تے بیٹھ کے کہندا پیاں دعوے دے نال اللہ فرما رہا اے میرے یار اگر تن نہ بناندا کائنات دی کسے شے نو بھی نہ بناندا
بلکہ اپنے رب ہون دا اعلان بھی نہ کردا. رب فرما رہا اے میرے سونے محبوب اگر میں اپنی ذات نو ظاہر کیتا ہے اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے وہ بھی مصطفیٰ دی خاطر. اگر مصطفیٰ نو نہ بناندا نہ کسے چند سورج نو بناندا نہ میں زمین و آسمان نو بناندا نہ فرشتے نہ جنت نہ دوزخ نہ چند تارے نہ کسے نبی نو بناندا میں کائنات نو اگر بنایا ہے آمینہ دے لال دے صدقے بنایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا. اچھا میرے بھائیو اے نہ سمجھنا کہ اے میلاد دا تذکرہ آج اسی پہ کر دیں اے دعوت اسلامی منہاج القرآن باقی تنظیمات انجمن طلباء اسلام یا اور بھی جتنی تنظیمات اہل سنت نے اے انہاں دا کام ہے. رب دی عزت دی قسم کھا کے کہندا پیاں میرے آقا دی آمد دا اعلان اس ویلے دا جاری ہے جدوں کائنات دی کسے شے دا نشان بھی نہیں ہے. اللہ سونے نے اپنے حبیب دا ذکر اس ویلے دا جاری کیتا ہوا ہے جس ویلے کائنات اندر کسے شے دا نشان نہیں ہے. اگر یقین نہ ہوئے نا قرآن پڑھ کے بیک لو حوالہ میں بکھاواں گا. آؤ برادران گرامی قدر رب ذوالجلال دے قرآن نو پڑھ کے بیک لے پتہ چل جائے گا میرے آقا دا ذکر مبارک آمینہ دے لال دیاں شانہ دے تذکرے آج نہیں شروع ہوئے. اے بریلی دے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے شروع نہیں کیتے. میں خدا دی عزت دی قسم کھا کے کہندا پیا وا کملی والے دا ذکر اس ویلے دا چلدا پیا ہے جدوں تو تے میں تے ایک پاسے رہ گئے جدوں آدم دا بھی نام و نشان نہیں ہے جدوں اللہ کریم نے کسے شے نو پیدا نہیں فرمایا. اس واسطے شاعر کہندا ہے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. خدا دی قسم کملی والے دا ذکر مبارک آمینہ دے لال دیاں عزتاں دے تذکرے حضور دیاں شانہ دے تذکرے ہر نبی اپنے دور اچ بیان کر دے رہے بلکہ میرے اللہ نے ہر پیغمبر دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے ہر پیغمبر دی ذمہ داری لگا دیتی ہے اپنے اپنے دور اندر اپنے اپنے زمانے اندر میرے آخر الزمان نبی دیاں عزتاں نو بیان کرنا ہے انہاں دیاں شانہ دے چرچے بیان کرنے نے. آؤ میرے بھائیو رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی محفل دا ذکر کیتا ہے. ارے محفل اللہ دے پیغمبر عیسیٰ دی ہو رہی ہے اپنے امتیاں نال گل پہ کردے نے رب نے اس محفل دا تذکرہ قرآن اندر بیان فرمایا. آ میرے بھائی ویکھنا اس محفل دا مضمون کی ہے او تے اندر کی بیان کیتا جا رہا. خدا دی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں دے سامنے آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ دی آمد دی گل پہ کردے نے رب نے قرآن بنا دیتا ہے. گویا پتہ چلے جس محفل اندر مصطفیٰ دی شان بیان کیتی جاوے او محفل دنیا دے کسے بھی کونے وچوں میں اس محفل تے میرے خدا دی خاص نظر رحمت ہوندی ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور دی آمد تو بھی 2000 سال پہلے کتنا سال پہلے اچھی بولو کتنے سال پہلے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے نال گل پہ کر دینے محفل لگی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ دے امتیاں دی گل ہو رہی ہے دہاڑے تے میرے آقا دی. کوئی نہیں یار اچھی بات نہ کہ سبحان اللہ.
حضور دی آمد دی گل ہوندی پئی ہے اللہ نو اے محفل ایڈی چنگی لگی جی اس محفل دی کاروائی رب نے ساڈے واسطے قرآن وچ بیان فرما دیتی آؤ برادران گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اپنی امت دے سامنے بیٹھے ہونے تے کی پہ کہندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل اے میرے قوم والے اللہ کریم نے میں نے رسول بنا کے بھیجیا اللہ کریم نے میں نے شانہ والا پیغمبر بنا کے بھیجیا اے نہ سمجھنا کہ میں کوئی عام بندہ بن کے آیا میں رب دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا عزت والا پیغمبر بن کے آیا برادران گرامی قدر اللہ دے سونے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اندر آواز پہ کر دینے اپنا تعارف کروایا میں رب دا نبی بن کے آیا میں اللہ دا رسول بن کے آیا اگے برادران زیوکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دو شانہ بیان کی دیا نے آپ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات میرے تو پہلے جڑے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے نے میں انہاں دی تصدیق کرنے واسطے آیا میری ذمہ داری ہے انہاں نو سچ آکھن واسطے آیا میں اعلان پیا کردا میرے تو پہلے رب دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آیا موسیٰ بھی سچا ہے رب دا کلام تورات بھی سچا کلام برادران زیوکار ذہن حاضر رکھنا ہے تھوڑی جی گفتگو کرانگا لیکن سبق پکوا کے جاواں گا زیوکار بھائیو اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بیان کر دے جا رہے ہیں اے میری امت والیو میرے تو پہلے جڑے پیغمبر گزر گئے نے میں انہاں دی تصدیق کرنے واسطے آیا انہاں دی تائید کرنے واسطے آیا میرا دوجا منصب کی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اپنے تو پچھلیاں دی اٹیسٹیشن کرنے واسطے آیا انہاں نو سچا کہنے واسطے آیا میرے تو بعد آمینہ دا لال آوے گا جدا عرشاں تے نام احمد ہوے گا جدا فرشاں تے نام محمد ہوے گا اے کائنات والے ہو یاد رکھ لو او ایڈا شان والا ہے جے عیسیٰ بھی دے ہو کے دین والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا برادران گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کہندے نے مبشرم برسول میں اپنے تو بعد وچ آنے والے ایک رسول دی خوشخبری دین واسطے آ گیا خوشخبری ہوتی دیتی جاندی ہے جتے آن نال کسے نو فائدہ ہوئے کسے دی بگڑی بن جاوے کسے دی تقدیر سمر جاوے گویا میرے آقا دے آمد تو 2000 سال پہلے رب دا پیغمبر عیسیٰ دستا جا رہا جڑا میرے تو بعد آوے گا اتنا شان والا ہے اتنا مقام والا ہے جدو آوے گا تے ساری کائنات نو رنگ لا دے گا آؤ برادران گرامی قدر اللہ دے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا میں بشارت دے رہے ہیں میں خوشخبری دے رہے ہیں زیوکار بھائیو انہاں دا اعلان کرنے والا کون ہے میرے آقا دی آمدیاں خوشخبریاں سنان والا کون ہے اے بھی کوئی عام بندہ نہیں بغیر باپ تو رب دے اذن دے نال پیدا ہونے والا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہ دی شان کیڑی ہے جدوں کسے اندھے دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دے نے اللہ شفا عطا فرما دیندا ہے جدوں کسے بیمار دے واسطے دعا کر دے نے میرا اللہ بیماریاں دور کر کے شفاواں دی خیرات عطا فرما دیندا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی مردہ سامنے آ جاندا ہے رب دا پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان نبوت دے نال رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے اس نو حکم دینے کم باذن اللہ رب دے حکم دے نال کھڑا ہو جا خدا دی قسم میں نہیں کہندا پیا رب دا قرآن کہندا پیا ہے حکم عیسیٰ نبی دیندا سی مردہ جدے جسم وچوں روح پرواز کر چکی ہوندی سی رب دے پیغمبر دے حکم نال اللہ اس نو زندگی عطا فرما دیندا سی اچھا توجہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے انہاں کمالات دا جدوں دنیا نو پتہ چلے نا
ایک دور دراز دی بڑی عورت ایک مائی اس دا بیٹا نابینا ایک ہی اس دا بیٹا اکھاں دی نعمت تو محروم تن پتہ ہے ماما نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے جیو جا بھی ہووے سونا ہووے کوجا ہووے نابینا ہے یا ویکھن والا ہے ماما نو پیار تے اپنی اولاد اپنے جگر دے ٹکڑے نال ہوندا ہے نا لیکن ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا پتر کسے تو گھٹ نہ ہووے ماں نے جدوں ویکھیا میرا بیٹا نابینا ہے پھر اس نے سنیا دور دراز علاقے دے اندر اللہ دا پیغمبر ہے جس دا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ جدوں اکھاں ہوتے ہاتھ پھیر دینے اللہ انیاں نو اکھاں دے چھڑ دے تو انہوں پتہ ہے اگر کسی دا بچہ بیمار ہوئے انہوں دس پوے نا وہ فلاں علاقے وچ کوئی ڈاکٹر ہے وہ علاج کردہ بڑی اللہ نے وہ دے ہاتھ وچ شفا رکھی ہوئی ہے یا وہ دم کر دینے پیر صاحب اللہ بیماریاں دور کر دے لوگ دور دراز دا سفر کر کے بھی بہن دینے شفا دینا تے رب دے ہاتھ وچ ہے نا ہیلا کرنا انسان دی اللہ پاک نے ذمہ داری لائی ہے وہ عورت وہ بڑھی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کو اپنے پتروں لے کے گئی ہے پتر نو مسئلہ کیا ہے بلا اکھاں تو معروم آئی نا نابین آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے بے کے نا وہ اکھن لگی اے رب دے پیغمبر میں بڑی غریب ہاں اے میرا بیٹا اے میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا لیکن اکھاں تو اگر معروم رہا نا تے ہو سکتا ہے اے بیچارہ اپنی زندگی تو بھی تنگ ہوئے میں نے اس نے کی سنبھالنا ہے برادران گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ بڑھی مائی آئی ہے اپنے نابینا بچے نو لے کے آئی ہے سامنے بٹھا کے کہن دیئے اے نبی اللہ اے روح اللہ اے کلمت اللہ رب دی شان تیرے وچوں بڑی ظاہر ہوندی پئی ہے میں بھی تیرے دروازے تے آ گئی ہاں میرے بیٹے نو اکھاں دی نعمت عطا فرما دے برادران گرامی قدر اللہ دے سونے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے کی کیتا ہے اپنا نبوت والا ہاتھ پھیریا ہے او دے بچے نو اللہ پاک نے اکھاں دی نعمت عطا فرما دیتی ہے جدوں اکھاں مل گئیاں نے اننے نو انہ کی چاندہ ہے دو اکھاں جدوں اننے نو اکھاں مل گئیاں نے ہوتی دنیا روشن ہو گئی ہے ماں دا دل خوش ہو گیا ہن ماں کہن دیئے اے رب دے پیغمبر اے پیارے عیسیٰ میں گواہی دینیاں کائنات تے تیرے جہا کوئی آیا ہے نہ کوئی آوے گا جڑا انیاں نو اکھاں دے سکدا ہے جڑا نہ بینیاں نو روشنی دے سکدا ہے تیرے جہا تے ہوے گا بھی کوئی نہ پیچھے کوئی گزرے آئے نہ بعد وچ کوئی آوے گا برادران گرامی قدر اپنی تعریف سن کے ہر بندہ خوش ہو جاندا ہے بھاویں سچی ہوے یا کوڑی ہوے ہر بندہ خوش ہو جاندا ہے جدوں سمائی نے آکھیا اے مریم دے بیٹے اے رب دے پیغمبر میں گواہی دینی ہاں کہ کائنات جدوں سب تو اعلی شان والا ہے سب تو اعلی مقام والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں اس گل نو سنیا آپ نے فرمایا اے مائی اے گل نہ آکھ میں بڑی شان والا ضرور ہاں لیکن جڑا میرے تو بعد آوے گا او میرے نال بھی ود مقام والا ہوے گا میں تے دعا کردا یا اللہ تو میں نے نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے تیرا بڑا شکر ہے لیکن میرا دل نے کردا ہے میں امتی ہوں میرا امام او آمینہ دا لال ہوے جدی خاطر رب نے کائنات نو سجایا اللہ اکبر یا رسول یا علی برادران گرامی قدر جدوں سمائی نے اے گل کیتی ہے اے رب دے پیغمبر عیسیٰ تساں سب تو اعلی شان والے تہاڈے جہا شان والا تہاڈے جہا حسن و جمال والا تہاڈے جہا کمال والا نہ کوئی پہلے آیا نہ ہن موجود ہے نہ بعد وچ کوئی آوے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا اے گل ٹھیک نہیں میرے تو بعد جڑا آوے گا او میرے نالوں بھی زیادہ شان والا ہوے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انہاں دا زمانہ مل جاوے انہاں دے دور وچ میں آ جاواں او دنیا تے موجود ہوں اللہ دی قسم حوالہ وکھانا میری ذمہ داری ہے حضرت عیسیٰ فرماندے نے اگر میرے دور اندر او سونا کریم پیغمبر آ جاوے انہاں دی جتی دے تسمے کھولنا بھی عیسیٰ اپنے واسطے عزت دا سبب سمجھے گا میرے بھائی میں کوئی نکی رہی گل نہیں پیا کردا انہاں دے نالین دے
قسمیں کھولنا بھی میں عزت دا سبب سمجھاں گا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی اپنی زبان وچ آکھ لویے تے ان پہ کہندے سن سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے برادران گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے جا رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یاتی من بعد اسمہ احمد میں اس نبی دا اعلان کر رہے ہیں جڑا میرے تو بعد آوے گا بڑیاں شانہ لے کے آوے گا میں ادیاں خوشخبریاں دینا پیا زیوکار بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تے ہاتھ لاندے نے آپ تے اپنی زبان نہ حکم دے دینے تے اللہ بیمارہ نو شفا دے تیرے تے میرے آقا دی شان کی ہے آزرہ بریلی دے تاجدار دے کلو گواہی پوا لوی ہے اللہ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرما دینے کہ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات جن کے طلبوں کا بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا خدا دی قسم ہے جو 12 ربیع الاول والا دن ہے کملی والا بشارت بن کے آیا میرے آقا عید بن کے آئے خود میرے آقا نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ بن مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑی کائنات رو خوشخبری دے کے گئے سن میں محمد و خوشخبری بن کے آیا میرے بھائیو جدوں میرے آقا دا میلاد ہون والا ہے جدوں کملی والے دنیا تے آن والے نے حضور دی آمد تو پہلے کی حالت ہے جدوں کسے دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی ہے جدوں کسے نو بیٹی پیدا ہوندی ہے خدا دی قسم سکا باپ اپنی بیٹی نو زمین وچ زندہ دفن کر کے آویندا ہے فوت شدہ بیٹی نہیں زندہ بیٹی نو زمین وچ دفن کر کے آویندا ہے اپنے کولوں نہیں پیا کہندا رب دا قرآن اٹھا کے ویکھ لو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جدوں قیامت والا دن آوے گا او زندہ زمین وچ دفن کیتی گئی بچی پکار کے کہے گی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے کہے گی دسو میرے باپ میں تیرا کیڑا نقصان کیتا ہی جے میں نے زندگی دا حق بھی تو نہیں دیتا دستے صحیح میں تن کیڑا نقصان پہنچایا میں نے تو زندہ زمین وچ دفن کر دیتا اللہ دی قسم آمینہ دے لال دی آمد تو پہلے عورتاں نو منحوس تے ذلیل سمجھیا جاندا ہے رب دا یار آیا آپ نے آ کے عورت دا احترام تے بعد وچ دسیا میرے آقا دی آمد تو پہلے اجے عورت نو منحوس تے ذلیل سمجھیا جاندا ہے رب نے سونے دا میلاد کس طرح منایا کیویں خوشخبریاں والا سال بنا دیتا ہے علماء لکھ دینے جس سال کملی والا آیا پورے سال اندر جتنیاں ماما دے کول بچے پیدا ہونے والے سن رب نے کسے نو بیٹی نہیں دیتی اللہ نے میلاد دا صدقہ سارے انو بیٹے عطا فرما چھڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا حضور دی آمد دا سال آیا اللہ نے ساریاں ماواں نو بیٹے عطا فرما دیتے نے کیوں بیٹیاں دی شان دسن والا تے اجے آنا ہے نا اجے تے آپ نے آپ آ کے بیٹی دی عزت اور شان نو دسنا ہے نہ کسے دے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے نہ کوئی باپ انہوں دفن کرے نہ کوئی ماں پریشان ہوئے
ادھے تو پتہ چلدا میرے اللہ کریم دا بھی اپنی قدرت دے نال فیصلہ اے ہے کہ جدوں میرے سونے دا میلاد ہوے پریشان کوئی نہ ہوے، ہر چہرے تے بہار ہونی چاہیے ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رب دا بھی یہی فیصلہ نا۔ حالانکہ اللہ کریم اگر بیٹیاں پیدا کردا، او بیٹیاں پیدا ہونیاں انہاں دے باپ دفن کر دیندے تے رب دی مخلوق دا کیڑا نقصان ہونا ہی؟ رب ہور بندے پیدا کر دیندا۔ لیکن اللہ کریم نے اور برادران گرامی قدر حضور دی آمد والا سال او دے تو پہلے چند مہینے واسطے قحط پہ گیا ہے، فصلہ مر گئیاں نے، جانوار بھکھے مر گئے نے، انسان محتاج ہو گئے نے، ہر بندے دے چہرے تے پریشانی دی آثار نے۔ جدو کملی والے دی آمد دا سال آیا، خدا دی قسم اللہ کریم نے بارشاں دے خزانے عطا فرما دیتے نے۔ رب نے اپنے سونے دی آمد دا صدقہ ساری کائنات نو بہاراں عطا فرما دیتیاں نے۔ زمین نے فصلاں بڑیاں سونیاں اگائیاں نے، جانور موٹے تازے ہو گئے نے۔ گویا اللہ کریم نے اپنے یار دے میلاد دا صدقہ منن والیاں تے بھی کرم کر دیتا ہے، نہ منن والیاں تے بھی کرم کر دیتا ہے۔ اللہ نے دسیا اے دنیا والیو، اے او سونا آ رہا جڑا اپنا پرایا نہیں ویدا، جڑا بھی ہوندا جاوے گا میرا سونا مالا مال کردا جاوے گا۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے۔ آؤ برادران گرامی قدر، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بیان فرمانی ہے، میرے آقا کریم دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ بیان کر دیا نے، جدو عبداللہ دا چن میرے پیٹ وچ آیا ہے، ہر مہینے اللہ دا کوئی عزت والا نبی آکے میں مبارکہ دینا ہے۔ اے آمینہ تن مبارک ہوئے جڑا تیری گود وچ آنے والا ہے، کوئی عام نہیں بلکہ ساری کائنات دا تاجدار بن کے آنے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں نے کدی حضرت آدم علیہ السلام آ رہے نے، کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے، کدی حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے نے۔ اللہ دے عزتاں والے پیغمبر آ کے مبارکاں دیندے جا رہے نے۔ اے آمینہ تر مبارک ہوے تیری گود وچ آنے والا نبیاں تے رسولاں دا امام بن کے آنے والا ہے۔ زیوکار بھائیو، اگلی میرے آقا دی معجزہ میرے آقا دا ویکھنا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرمانیاں نے جدوں میرا سونا میرے بطن وچ آیا، میرے پیٹ وچ آیا، میں نے کوئی تکلیف دا احساس نہیں ہویا۔ جس طرح حمل والیاں عورتاں نو پریشانی ہونی نے، درد دا احساس ہوندا ہے، کئی چیزاں دیاں پابندیاں ہونیاں نے، حضرت آمینہ کہنیاں نے میرے جسم وچوں خوشبواں دے ہلنے ہوندے نے، میں جس راہ تے ٹردی وینی ہاں درخت اور بدل میرے اوتے سایہ کرن دا پوندے نے۔ جدوں میں گزردی ہاں میں پانی لین واسطے چشمے تے جانی ہاں، چشمہ اپنے آپ اپنا پانی اچا کر دیندا ہے، کنواں بھی پانی بلند کر دیندا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ آپ فرمانیاں نے جدوں دا سونا میرے بیڑے وچ آنے والا ہے، رب نے میں پہاڑاں عطا فرما دتیاں نے۔ گویا برادران گرامی قدر آج اگر ساڑھے تے بہار آئی ہے، اللہ کریم نے تن تے من ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، رب نے سن مسلمان بنایا، رب نے عزتاں والا بنایا۔ آمینہ دے لال دے میلاد دا صدقہ اس واسطے سی کہنے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا، عید نبوی کا آ گیا موسم سہانا آ گیا، ہر طرف صلی علی کی گونج ہے، ہر طرف صلی علی کی گونج ہے، کلیوں کو بھی
مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے تو بعد آن والے شانہ والے رسول احمد دیاں خوشخبریاں دین والا۔ او میرے بھائی حضور دا میلاد سنن والے ہو، حضور دے میلاد دیاں خوشیاں منان والے ہو، میرے آقا دی ذات تے رہ گئی ایک پاسے، آؤ میرے آقا دے جسم نال لگن والے نالین دا مقام کتنا ہے۔ اگر میں اپنے گھروں کوئی حوالہ دیواں، ہر بندہ آکسی اے اپنے گھر دی گل ہے، اے بریلی دے تاجدار دی گل ہے، پیر میر علی شاہ دی گل ہے، پیر سیال دی گل ہے، اپنے گھر دیاں گلاں پہ کر دینے۔ آ میرے بھائی گل اس گھر دی کریے جیڑے ساڈے تے اعتراض کر دینے۔ کتاب لکھن والے دا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، کتاب دا نام ہے زاد السعید۔ وہ کہندے نے میرا ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے، کسے بندے دی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی کم پھنس جاوے، کم نہ بندا پہ ہوئے، توجہ نہ سننا، مولوی اشرف علی تھانوی وہ کہندے نے او بندہ صبح تہجد دے ویلے اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے اس تو بعد اچھے سونے کپڑے پاوے، صاف ستھرے سفید رنگ دے کپڑے پاوے، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت او پڑھ لوے۔ اور اگلی گل سننا، لکھن والے مولوی اشرف علی تھانوی کتاب دا نام زاد السعید، وہ کہندے نے اس تو بعد بندہ کی کرے، حضور دے نالین شریف دا نقشہ اپنے سامنے رکھ لوے۔ نالین شریف اصل نہیں، نقشہ میں بھی تلایا ہی پتہ نہیں دوجی واس کٹ دیتے ہیں، اے جس طرح نقشہ بنے ہوئے نا، اے سارے ساڑے لگے پہ ہوندے نہیں، حضور دے نالین دا نقشہ، ہاں جی اے بابے ہوری ملائے ہو ماشاءاللہ، وہ اپنے سامنے رکھ لوے اور 11 والی پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 11 والی پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 11 والی کلمہ طیبہ، 11 والی استغفار، اور 11 والی کملی والے آقا دی ذات تے درود پاک پڑھے۔ یہ 3 وظیفے، پہلے کلمہ طیبہ، پھر استغفار، اور پھر کے درود پاک۔ یہ تینوں وظیفے جدو مکمل ہو جان، مولوی اشرف علی تھانوی لکھ دینے، اس تو بعد وہ جڑا سامنے رکھے آئی نا نالین شریف دا نقشہ، ان چاہ لوے اپنے ہاتھ تے رکھے، پہلے اس نالین نو اپنے سینے نہ لاوے، سینے نہ لگائے، پھر اس نالین دے نقش نو بوسا دے وے، پھر اکھاں تے لاوے۔ سب تو پہلا سٹیپ سینے تے لگائے، دوسرا سٹیپ بوسا دے وے، تیسرا اکھاں تے لائے، چوتھا پھر اپنے سر دے اتے رکھ لوے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اپنے سر دے اتے رکھ لوے اور سر اتے رکھ کے نہ ہن دعا منگے، آکھے مولا میں بڑا بدکار ہاں، میرے عمل اس قابل نہیں، لیکن ویکھ لے مولا تیرے محبوب دے نالین دا نقشہ سر اتے رکھ کے آیا، مولا ہن تے میرے اتے کرم کر دے۔ امام احمد رضا بریلوی نہیں کہندے پہ، پیر سیال نہیں کہندے پہ، پیر میر علی شاہ نہیں پہ کہندے، دعوت اسلامی والے حضرت صاحب نہیں پہ کہندے، مولوی اشرف علی تھانوی کہندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے، سونے دے نالین سر تے رکھ کے وسیلہ پانا تیرا کم ہے، جڑا بھی تیرا کم ہوئے گا رب فوراں پورا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایڈی بڑی خوشخبری ہے میرا آقا کائنات دے واسطے، ایڈی بڑی خوشخبری ہے، اونا دی ذات تے رہ گئی ایک پاسے، اونا دے جسم دے نال لگن والے نالین دا بھی نقشہ، اصلی نہیں نالین دا بھی نقشہ، اگر او رب دی بارگاہ دے اندر بندے نو ایڈا پیارا کر دیندا ہے تے جڑا کملی والے دی ذات نہ پیار کردا ہوئے او رب نو کیڈا پیارا ہوئے گا۔ انشاءاللہ العزیز باقی گلاں حضور دے میلاد دیاں بعد وچ بیان کریں گے۔